بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث بھی ان حدیثوں میں سے ہے جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے۔ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس کو بیان کیا کرتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق سوال تھا کہ یہ روایت صحیح بھی ہے نہیں۔ ایسے ہی سوال یہ بھی تھا کہ وطن سے متعلق اگر کچھ اور روایتیں ہوں تو ان کو بھی ذکر کر دیا جائے۔ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے، یہ جو روایت ہے حب الوطن من الایمان، اس حوالے سے جو کچھ اہل علم نے لکھا ہے، جو تشریحات کی ہیں، وہ میں نقل کے دیتا ہوں۔ وہ تشریحات ہی اتنی زیادہ ہیں کہ مزید کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ان صراحتوں کو دیکھ لیں، وضاحتوں کو۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب الفتاویٰ کی جو پہلی جلد ہے، وہاں اسی سے متعلق سوال کیا گیا کہ عام طور سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی فکر کو تقویت پہنچتی ہے جو قومیت کو مذہب سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ اگر واقعی حدیث ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بے اصل روایت ہے۔ اکثر علماء نے اس کو موضوع یا من گھڑت قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ میں، علامہ جلوری نے کشف الخفا میں، علامہ سیوطی نے الدر المنصور کے اندر، علامہ طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات میں اسی حیثیت سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس سے لا علمی ظاہر کی اور لکھا ہے کہ لم اقف علی، اس لیے کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک بے اصل اور غیر مستند روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں محبت و نفرت اور نصرت و تعلق کی تمام تر اساس اخوت ایمانی ہے۔ اسلام میں وحدت اور اخوت ایمانی نے یورپ کو حسد میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھرے گا نہیں، ان کو زیر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے قومیت اور وطنیت کی فکر کو فروغ دیا، اور خاص طور سے عالم اسلام میں اس کو خوب پھیلایا اور عام کیا، اور بالآخر عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑا۔ وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن نہ جزو ایمان ہے اور نہ اخوت اسلامی سے زیادہ قابل لحاظ۔ موجودہ عہد میں تو علاقائی، لسانی اور نسبی تعصب ایک فتنہ کبریٰ ہے جس نے مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی اور چیز نے اس درجے نقصان پہنچایا ہو۔ اس لیے اس طرح کی فکر کو کمزور کرنے اور اس کا حوصلہ توڑنے کی ضرورت ہے۔ ایمان و کفر کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اور جغرافیائی حد بندیاں ہمارے ہی جیسے انسانوں کی طرف سے۔ تو کیا انسانوں کے قائم کیے ہوئے دائرے اس طرح اہم ہو سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود؟ یہ حضرت نے لکھا ہے۔ ایسے ہی حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، اس روایت کے متعلق جب حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے جواب میں فرمایا، کتاب النوازل کی دوسری جلد کے اندر ہے، حضرت نے لکھا حب الوطن من الایمان کے الفاظ کی روایت موضوع ہے، تاہم بعض محققین محدثین کے نزدیک اس کے معنی صحیح ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وطن سے محبت کا سبب وہاں رہنے والے اعزاء اور فقراء وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ کار فرما ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس روایت کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ رہا ہے مسئلہ کہ وطن سے متعلق کچھ روایتیں موجود ہیں نہیں جو وطن سے محبت پر دلالت کرتی ہوں، تو اس سلسلے میں بھی دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ وطن سے محبت ایک فطری امر ہے۔ بہت سی احادیث سے وطن کی محبت پر رہنمائی ملتی ہے۔ ہجرت کرتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ او دعا راحلتہ وان کان علی دابۃ حرکہا من حبہا، بخاری شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے ہوئے مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے، اور اگر دوسرے جانور پر سوار ہوتے تو مدینہ منورہ کی محبت میں اسے ایڑی مار کر تیز بھگاتے تھے۔ اس حدیث مبارک سے بھی وطن سے محبت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، وفی الحدیث دلالۃ علی فضل المدینہ وعلی مشروعیت حب الوطن والحنین الیہ، فتح الباری۔ یہ حدیث مبارک مدینہ منورہ کی فضیلت، وطن سے محبت کی مشروعیت و جواز پر دلالت کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔